أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم. سورہ القصص آیت نمبر 74 تا 75 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم ان لوگوں کو جو اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے رہے، کسی اور کی نظر و نیاز مانتے رہے، اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کی، جن کی، کسی نبی کی پرستش کرتے رہے، کسی ولی کی پرستش کرتے رہے جو اللہ کے اطاعت سے ٹکراتے تھے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بجائے کسی آستانے پر سجدہ ریزی کرتے رہے، کسی بت کے سامنے جھکے رہے، کسی انسان کے سامنے جھکتے رہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس روز اللہ ارشاد فرمائے گا کہ این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء جن کا تم گمان رکھتے تھے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، تمہیں اولاد دے سکتے ہیں، تمہیں خوشحال بنا سکتے ہیں، تمہارے لیے بارش کا سامان کر سکتے ہیں، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ اس وقت وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. انہیں پکاریں گے تو وہ ان سے برات کا اظہار کریں گے یا انہیں جواب دینا ہی گوارا نہیں کریں گے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے. وَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے، حق اللہ ہی کے لیے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے. یوم حساب کا منظر بڑا ہولناک منظر ہوگا. آج انسان اللہ کو بلا کر جن ہستیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے. پکاریں گے، انہیں جواب نہیں دیں گے. جواب دیں گے تو ان سے برت کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تو انہیں برائی کی دعوت دی تھی، انہیں زبردستی برائی نہیں کروائی تھی، یہ خود ہی برے انسان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے گا اس روز انسانوں کا کیا حال ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس روز کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور گواہ ان کا نبی ہوگا جو ان کی طرف بھیجا ہوا ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا کہ میں نے انہیں تیرا پیغام بے کم و کاست پہنچا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام اپنی امت تک بے کم و کاست پہنچا دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ هل بلغت، 3 دفعہ آپ نے فرمایا. تو صحابہ کرام کے عظیم الشان مجمع نے جواب دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں. تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر کس حد تک عمل پیرا ہیں. اگر عمل پیرا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنی خواہشات کو پیرو ہیں، اپنے ایسے لیڈرز کے پیرو ہیں جو اللہ کی بغاوت پر ہمیں اکسا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا انجام سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہو. اللہ سے دعا کریں ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.